اگر آپ تاریخ، جنگی حکمت عملی اور عظیم کرداروں کی سچی داستانیں پسند کرتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ سکندر اعظم 356 قبل مسیح میں مقدونیہ کے شہر پیلا میں پیدا ہوا۔ اس کے والد فلپ دوم مقدونیہ کے طاقتور بادشاہ تھے، جنہوں نے یونان کو متحد کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اس کی والدہ اولمپس ایک غیر معمولی شخصیت کی مالک تھیں جو اپنے بیٹے کو خدائی تقدیر کا حامل سمجھتی تھیں۔ بچپن ہی سے سکندر عام بچوں سے مختلف تھا۔ وہ نہ صرف جسمانی طور پر مضبوط تھا بلکہ ذہنی طور پر بھی غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک تھا۔ گھڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار بازی میں وہ کم عمری میں ماہر ہو چکا تھا۔ ایک دن دربار میں ایک ضدی گھوڑا لایا گیا جسے کوئی قابو نہ کر سکا۔ سب ناکام ہو گئے، مگر سکندر نے غور سے دیکھا کہ گھوڑا اپنے سائے سے ڈر رہا ہے۔ اس نے گھوڑے کا رخ سورج کی طرف موڑا اور چند لمحوں میں اسے سدھا لیا۔ یہی گھوڑا بعد میں بیوسیفیلس کے نام سے مشہور ہوا اور سکندر کا ہمسفر بنا۔ فلپ دوم جانتا تھا کہ سلطنت تلوار سے تو مل سکتی ہے مگر علم کے بغیر قائم نہیں رہتی، اسی لیے اس نے یونان کے عظیم فلسفی ارسطو کو سکندر کا استاد مقرر کیا۔ ارسطو نے سکندر کو فلسفہ، سیاست، منطق، اخلاقیات، طب اور ادب پڑھایا۔ ہومر کی کتاب ایلیٹ سکندر کی پسندیدہ کتاب تھی، جسے وہ میدان جنگ میں بھی اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ یہی تعلیم تھی جس نے سکندر کو صرف ایک فاتح نہیں بلکہ ایک مدبر حکمران بنایا۔ وہ مختلف تہذیبوں اور مذاہب کا احترام کرنا سیکھ گیا، جو بعد میں اس کی فتوحات میں اس کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوا۔ 336 قبل مسیح میں فلپ دوم کو قتل کر دیا گیا۔ صرف 20 سال کی عمر میں سکندر مقدونیہ کا بادشاہ بن گیا۔ اس موقع پر یونان کے کئی شہر ریاستوں نے بغاوت کر دی کیونکہ وہ ایک نوجوان بادشاہ کو کمزور سمجھتے تھے، مگر سکندر نے چند ہی مہینوں میں اپنی طاقت کا لوہا منوا لیا۔ اس نے تھیبس کی بغاوت کو اس قدر سختی سے کچلا کہ پورے یونان میں اس کا خوف بیٹھ گیا۔ اب کوئی اس کی اطاعت سے انکار کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ سکندر کا اصل ہدف فارس کی عظیم سلطنت تھی، جو اس وقت دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت سمجھی جاتی تھی۔ 334 قبل مسیح میں اس نے ایشیا کی طرف پیش قدمی کی۔ دریائے گرانیکس کے کنارے پہلی بڑی جنگ ہوئی۔ فارسی فوج تعداد میں زیادہ تھی مگر سکندر کی حکمت عملی نے فیصلہ کن فتح دلائی۔ اس کے بعد ایشیائی کچک کے دروازے اس کے لیے کھلتے چلے گئے۔ 333 قبل مسیح میں معرکہ اسس پیش آیا، جہاں سکندر کا سامنا خود فارس کے بادشاہ داریوش دوم سے ہوا۔ سکندر نے براہ راست داریوش کی طرف حملہ کیا، جس سے فارسی صفوں میں افراتفری پھیل گئی اور داریوش میدان چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ سکندر مصر پہنچا تو عوام نے اسے نجات دہندے کے طور پر خوش آمدید کہا۔ اس نے نیل کے کنارے ایک نئے شہر کی بنیاد رکھی جسے دنیا آج اسکندریہ کے نام سے جانتی ہے۔ یہ شہر بعد میں علم، فلسفہ اور سائنس کا عالمی مرکز بنا۔ مصر میں سکندر کو فرعون تسلیم کیا گیا مگر اس نے مقامی مذہبی روایات کا مکمل احترام کیا۔ 331 قبل مسیح میں گوگا میلا کے میدان میں سکندر اور داریوش آمنے سامنے آئے۔ فارسی فوج لاکھوں میں تھی مگر سکندر کی فوج نظم و ضبط اور قیادت میں بے مثال تھی۔ چند گھنٹوں کی جنگ کے بعد فارسی سلطنت ٹوٹ چکی تھی۔ بابل، سوسا اور پرسیپولس سکندر کے قبضے میں آ گئے۔ فارس کی 1000 سالہ سلطنت ختم ہو گئی۔ سکندر نے صرف فتوحات پر اکتفا نہیں کیا، اس نے یونانی اور مشرقی تہذیبوں کو ملانے کی کوشش کی، مقامی لوگوں کو حکومتی عہدے دیے، بین الاقوامی شادیاں کروائیں اور ایک عالمی سلطنت کا خواب دیکھا۔ اس کا مقصد ایک ایسی دنیا بنانا تھا جہاں مشرق اور مغرب ایک دوسرے کے دشمن نہیں بلکہ ساتھی ہوں۔ 327 قبل مسیح میں سکندر بر صغیر پہنچا۔ دریائے جہلم کے کنارے اس کا مقابلہ راجہ پورس سے ہوا۔ جنگ سخت تھی مگر آخرکار فتح سکندر کو ملی۔ پورس کی بہادری سے متاثر ہو کر سکندر نے پوچھا، تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے؟ پورس نے جواب دیا، بادشاہوں جیسا۔ سکندر نے پورس کو اس کی ریاست واپس کر دی۔ ہندوستان کے بعد سکندر مزید آگے بڑھنا چاہتا تھا مگر اس کی فوج تھک چکی تھی۔ واپسی کے سفر میں مکران کے ریگستان نے فوج کو شدید نقصان پہنچایا۔ بھوک، پیاس اور بیماریوں نے سکندر کو بھی کمزور کر دیا۔ 323 قبل مسیح میں بابل میں سکندر شدید بیمار پڑ گیا۔ صرف 32 سال کی عمر میں دنیا کا عظیم ترین فاتح اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ اس کے بعد سلطنت کس کو دی جائے تو اس کا جواب تھا، سب سے طاقتور کو۔ سکندر اعظم صرف ایک فاتح نہیں تھا، وہ ایک خواب تھا، ایسا خواب جس نے دنیا کو بدل دیا۔ آج بھی اس کا نام تاریخ میں زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اگر آپ کو یہ تاریخی ڈاکیومنٹری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اللہ حافظ۔